propel exports to 80 billion. میرا تو سوال یہ ہے کہ 22-23 جتنا بھی آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے اچھا اور قاضی 50-55 روپے کا آپ کا 80 بلین یہ آپ کا اکانومی پہ بڑی گہری نظر ہے. اپنا دامن نہ چھڑائیں. Is it possible 3 ماہ میں یہ لے جائیں اس پہ؟ اور بجلی کے بل اب ادا نہیں کریں گے. کراچی کی تاجر برادری بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے. بولٹن مارکیٹ میمن مسجد پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. بلز ہیں آپ جو پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری میں جو پیسے ادا کر رہے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اب تاجر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے جو ہے 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے جس کو جو اپنے بچوں کو بیچ کے جو ہے اللہ معافی دے. آپ بھی جانتے ہیں بیرسٹر صاحب اور یہ زعیم قادری صاحب جانتے ہیں, نیّر صاحب جانتے ہیں, بچوں کو بیچ کے لوگ جو ہے وہ اپنے روٹی کھا رہے ہیں. میں اس بات سے تو انکار نہیں کرتا یہ پاسبل ہے, مگر پاسبل کیسے ہے حضور؟ جس وقت تک آپ بجلی کے اندر ڈکیتی نہیں, ڈکیتستان جو ہے وہ بند نہیں کرتے. ہم نے بہت سوال کر لیے. یہ بیان دینے کا مقصد کیا ہے؟ 25-30 بلین پہ ہم چل رہے ہیں, یہ کہہ رہے 80 پہ لے جائیں گے. 3 مہینے میں آپ کی سمجھ کے مطابق ہم نے اکانومی کے تمام ایکسپورٹ پاکستان کے لے لیے ہیں. یہ ممکن ہے؟ نہیں, 3 مہینے کے لیے تو وہ آئے بھی نہیں ہے نا. انہوں نے تو کہہ دیا اپنا الیکشن کمیشن نے کہ آگے جانا ہے اور آگے ایک لمبا زمانہ ہے. نہیں قاضی صاحب یہ کون سا طریقہ ہے؟ بجلی کا یونٹ 50 روپے سے زیادہ بڑھ گیا. انٹرسٹ ریٹ جو ہے, انٹرسٹ ریٹ 23% 22% ہے. آپ کے ملک کے 80% انویسٹر پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل انویسٹر کوئی آ نہیں رہا. اس بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں, گیس کی قیمت میں ڈو یو تھنک کہ آپ 80 بلین پہ لے جائیں گے؟ مجھے یہ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں ایک 2-3 اچھی خبریں ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں آہستہ آہستہ اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اچھا اس بات میں دلچسپی ہے کہ ہمیں کوئی بیٹھے بٹھائے وزیر بنا دے. قاضی صاحب احسن اقبال نون لیگ میں کمپیریٹلی میرے خیال میں بہتر ہے اور میرے لیے بڑے قابل احترام ہے اور بہت بڑی والدہ کے بیٹی ہیں. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا احسن صاحب؟ آپ سے یہ توقع نہیں تھی 90 دن چھڑ کے 180 ہو. آپ آئین سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک منٹ, میں آج آپ سے نا معافی مانگتا ہوں. ایک میں آپ کو بات بتا دوں, 90 دن سے 180 دن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری بات سنیں. یہ جتنے منہ پہ لفافے تھے نا جمہوری, یہ 16-18 مہینوں میں وہ گٹر میں جا کے گرے ہیں. آپ we have seen blood dripping from your teeth. ہم نے آپ کی جمہوریت سے جو محبت تھی نا, وہ ساری جمہوریت کی محبت جس طرح وہ دلیپ کمار اپنے گانے میں ایسے کرتا ہے نا, وہی تھی. اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں اب اپنے ملکوں کو جا رہے ہیں. کون میسج گیا ہے باہر؟ قاضی صاحب ایک تو شہباز شریف اپنے وطن چلے گئے ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. اور گارنٹی کے طور پہ شاید وہ رہیں اور شاید پھر نواز شریف آ جائیں, شاید, لیکن یہ دونوں میں شاید خدشہ ہے. ساری پی ڈی ایم ایک ہی زور لگاتی تھی کہ عمران خان نے, تحریک انصاف نے 3.5 سال میں سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. ان 18 مہینے میں یا 16 مہینوں میں پاکستان کا 76 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. کتنا قرضہ لیا چلے بتائیں قاضی صاحب آپ؟ چلو ایک ایسی پیسے مانگ کے لیا دیے تو تجھے تنقید بھی آپ ہم پہ کر رہے ہیں. آپ خود آپ کی پوری پیڑھی دیکھیں ہم تو بیکاری, انہوں نے کہا تھا ہم بیکاری ہیں تو ہم نے پیسے. تحریک انصاف نے سب سے زیادہ قرضہ لیا. بتائیں نا ان 18,000 ارب سے زیادہ, 18,000 ارب سے 1000 سے زیادہ ٹریلین روپیز کہہ لینا, 18 ٹریلین. وہ بھانوں تو بلین تو ملین تو ٹریلین آتا ہی نہیں. انہوں نے 16 ماہ میں قرضہ لیا جو سابق حکومت پہ الزام لگاتے تھے. میں یہ نہیں کبھی کہا کہ نہیں کرنی چاہیے, تعلیم کے لیے اچھا کام ہو رہا ہو, مگر خاقان عباسی صاحب کی رائے ہے اور سابق پرائم منسٹر ہیں. سابق وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں اس کے مبینہ طور پہ 25 کروڑ روپے لیے گئے. 25 کروڑ تک پاسبل ہے یہ 50 کروڑ بھی ہو اور کہیں 22 کروڑ بھی ہو, ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا ہو. ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب 6, ملک نواب صاحب 3, ڈاکٹرز یہ انہوں نے پی ٹی آئی سے وابستی چھوڑی تھی, خیر یہ تو ان کا بنتا 2. قاضی صاحب یہ محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی 2 لیا ہے. جی.
اور تو اور راجہ ریاض صاحب کا یونیورسٹی سے کیا تعلق، تعلیم سے کیا تعلق ہے کہ انہوں نے بھی نہیں ممکن ہے اس میں کوئی ایک اور بھی بڑی صاحب اس میں تعلیم بالغہ میں نہ شروع کرا دیں، کوئی میرے جیسے ان پڑھ لوگ جو ہیں اس میں داخلہ لے لیں۔ یہ قائد صاحب آپ 85 سے ہیں، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کون ہے، انہوں نے 2 یونیورسٹی کے بل پاس کروائے ہیں، اور ہماری بہن جو ہے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ ہے، پرانی پارلیمنٹیرین ہے، تو ان کے کوئی ایجوکیشن سے ہے، اسکول بنائے ہوں گے، کالج بنائے ہوں گے، 25-30 سالوں کا ایکسپیرینس ہوگا، تو تبھی تو 2 لیے نا۔ تسی میں نے گل تے دسو، پوچھو یہ جو اربوں کروڑوں روپے تعلیم سے جو ہے وہ آئنسٹائن نہیں یونیورسٹیاں نے بٹی صاحب، دیکھیں ویسے یہ منی میکنگ مشینز ہیں۔ قاضی صاحب مریم اورنگزیب تو میری بہن ہے، مجھے افسوس ہے پھر شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا ہے شرمندگی کا باعث ہے، انہیں سرے عام معافی مانگنی چاہیے، تو پھر سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحبہ کو سابق وزیر اطلاعات پر یا دیگر لوگوں پر ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ میرا خیال ہے نامناسب ہے۔ نہیں یار دیکھیں، اور ویسے بھی اگر اس ملک میں تعلیم عام ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے؟ نہیں، تعلیم اگر غریب کے لیے عام ہو، جس پہ غریب کا، ایک کلرک کا، کسان کا، مزدور کا، خاری کا، چھوٹے دکاندار کا بچہ پڑھے، اگر اس کی سال کی ہو 5 لاکھ فیس، 4 لاکھ فیس، میڈیکل کالجوں کی فیس، تو آپ کو پتہ ہے غریب کا بچہ 4 لاکھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی 60 سے 70% انکم 30,000 سے کم ہے۔ قاضی صاحب یہ غریب کے بچوں کی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی، معافی چاہتا ہوں، اس بات میں نا ہمارے زخموں پہ نمک پھیرے۔ تمام تاجی تنظیموں نے آج بولٹن مارکیٹ کے اوپر مشترکہ احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے۔ منافع رہا نہیں ہے، قوت خرید عوام کی ہے نہیں، گاہک ہے نہیں، تو اس صورتحال میں تمام تاجی تنظیمیں اپنے احتجاج حکومت کے خلاف ریکارڈ کرا رہی ہیں۔ گیس کا بل لے سکتے ہیں، نہ پیٹرول خرید سکتے ہیں۔ حکومت سے ہم درخواست یہ کریں گے کہ اس کو فوراً جو ہے اس کے مسئلے کو حل کریں، ورنہ یہ احتجاج پورے پاکستان تک جائے گا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم مارکیٹیں بند کر دیں۔ حکومت سے ان کا یہی مطالبہ ہے کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے، بجلی کی قیمت جو اضافہ کیا گیا اس کو واپس لیا جائے، قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، اور نگراں حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ تابع قرآن اور سنت کے آپ قوانین لے آئیں، یہ ایک سافٹ ریولوشن ہے۔ مثلاً کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ختم ہو جانا چاہیے؟ سب سے پہلے سود حرام ہے، سب سے پہلے سود حرام ہے، سود کے اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ آپ اس کو جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکا ہے، آپ کیوں نہیں اس کے اوپر لے کے جاتے؟ کتنے لوگوں نے بل پاس کیا، ابھی یہ بلڈوز کر دیا بلوں کے ذریعے، ابھی یہ جاتے ہوئے بہاریں جو تھیں، اور پھر 126 بل تو میرے خیال میں پچھلی حکومت نے بھی پاس کیے تھے، اس میں کہیں اس بل کے اوپر بات کی کہ یہ سود حرام ہے، اللہ کے خلاف جنگ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایکول رائٹس ہونے چاہیے۔ آپ نے کہا عوام الناس کے ووٹوں سے آتے ہیں، کون سے عوام الناس کے ووٹوں سے آتے ہیں؟ وہ جو تمام مینیپولیٹ ہوتے ہیں، وہ ہر جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہانس کر دیتا ہے، اس لیے کیونکہ اگر ایک خاص سطح سے نیچے غالباً 27% ہے یا کتنا، اس سے ووٹ کا لیول نیچے گرے تو اچھا نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ ڈونٹ وی نو، وی لیو ان دس پاکستان سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ متحمل نہیں ہو پا رہا۔ یہ عام آدمی کو جا کے دیکھیں جس کے پاس اسی پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں جب ٹائیڈل بور آیا تو لوگوں نے مٹھی بھر چاول کے پیچھے اپنی اولاد کو بھیجا، اللہ معافی دے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ابھی یہ جو اگر مینڈیٹ یا نہ مینڈیٹ، اب یہ الیکشن ہو جائیں، یہ اگر کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ورش جمہوریت، ابھی نیت صاحب نے کہا، میں بصد احترام میرے بہت، کیونکہ ان کی بہت خوبصورت گفتگو تھی، لیکن میں اپنا رائٹ رکھتا ہوں کہ جمہوریت بدترین بھی ہو تو وہ بہترین جو ہے وہ اس سے بھائی یہ مجھے بتائیں کہ سعودی عرب میں جو نظام ہے وہ دنیا کی جمہوریتوں کے ہے کیا؟ وہاں جو عام آدمی کو سہولیات میسر ہیں، صرف یہ نہ کہیے گا کہ کیونکہ تیل کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب والا نظام آ جانا چاہیے پاکستان میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی آئے یہ نہ رہے کے لیے اچھا کچھ بھی آ جائے؟ میں یہ کہتا ہوں چلیں ایک تو ماڈل سعودی عرب کا آپ نے سجیسٹ کر دیا، آپ کون سا ماڈل سجیسٹ کرتے ہیں؟ نہیں سر، سعودی عرب کر دینا، برٹش نظام کو لے جائیں، جب تک ان کی جمہوریت نہیں تھی اور مونارکی تھی، آپ مجھے بتائیں برٹش جو تھا وہ اس کا سورج غروب ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا، ان کی امپائر تھی۔ جب جمہوریت آئی تو برٹش امپائر بھی کولیپس کر